اگر ایک دن میں آپ سے آپ کے ماں باپ چھن جائیں اور آپ کے پاس رونے کے سوا کچھ نہ بچے تو کیا آپ ٹوٹ جائیں گے یا صبر آپ کو نیا راستہ دکھائے گا؟ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو خاموش رہی مگر آسمان خاموش نہیں رہا۔ لرننگ سٹوریز ورلڈ، جہاں ہر کہانی ایک نیا سبق چھوڑ جاتی ہے۔ مریم اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، ایک سادہ سے درمیانے طبقے کے گھر میں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی۔ صبح کی روشنی میں وہ امی کے ساتھ کچن میں مدد کرتی اور ابو پاس بیٹھے اخبار پڑھتے۔ اس گھر میں مہنگی چیزیں نہیں تھیں مگر سکون تھا، محبت تھی، تحفظ تھا۔ مریم کی چھوٹی سی دنیا ہنسی، دعا اور امی کے دوپٹے کی خوشبو سے بنی تھی۔ ایک شام وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے کہیں جا رہے تھے۔ مریم فرنٹ سیٹ پر اپنی امی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کھڑکی سے ڈوبتا سورج دیکھ رہی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، کوئی اندازہ نہیں تھا یہ لمحے آخری لمحے ہیں۔ اچانک اندھیری سڑک پر خوفناک حادثہ ہوا، تیز آواز، ٹوٹی ہوئی گاڑی، سڑک پر بکھرا سناٹا۔ چھوٹی سی مریم سڑک کے کنارے خاموش کھڑی تھی، آنکھیں کھلی تھیں مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اس حادثے میں معجزانہ طور پر بچ گئی تھی۔ اس کے سر سے دوپٹہ ذرا ہٹ گیا تھا مگر وہ اپنی جگہ ساکت تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ہسپتال کی ٹھنڈی راہداری میں مریم ایک بینچ پر بیٹھی تھی، ہاتھوں میں اپنا دوپٹہ مضبوطی سے پکڑے، آنکھیں سوجی ہوئی، دل خالی۔ کوئی امی نہیں تھی جو ماتھا سہلا دے، کوئی ابو نہیں تھے جو حوصلہ دیں۔ اسی لمحے چھوٹی سی عمر میں مریم نے یہ سچ جان لیا، زندگی کبھی کبھی کچھ پوچھے بغیر سب کچھ چھین لیتی ہے، اور یوں ایک ہنستی کھیلتی بچی کی دنیا اجڑ گئی۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد مریم چچا کے گھر آ گئی۔ شروع میں کہا گیا ہم اسے اپنی بیٹیوں کی طرح رکھیں گے، مگر حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آئی۔ چچی مریم سے صبح سے شام تک کام کرواتی، برتن، جھاڑو، کپڑے، باورچی خانہ، کوئی کام ایسا نہ تھا جو اس کے حصے میں نہ آتا۔ ذرا سی غلطی پر ڈانٹ، طنز اور وہ جملے جو دل توڑ دیتے تھے۔ احسان میں پل رہی ہو، ماں باپ ہوتے تو شاید ناز اٹھاتے۔ اگر مریم تھک جاتی تو کہا جاتا کام سے کون مرتا ہے، اگر خاموش رہتی تو بھی قصور اسی کا ہوتا۔ کھانا ناپ تول کر، کپڑے سادہ، اور ہر وقت یہ احساس کہ وہ اس گھر پر بوجھ ہے۔ اس گھر میں مریم نے سیکھ لیا کہ کم بولنا، کم مانگنا اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دینا ہی سب سے محفوظ راستہ ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرا مریم بڑی ہونے لگی، جیسے ہی وہ بڑی ہوئی گھر میں باتیں شروع ہو گئی، اب اسے یہاں کب تک رکھیں گے، کوئی رشتہ دیکھو، ہماری جان چھوٹے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ مریم کیا چاہتی ہے۔ ایک دن بس بتایا گیا لڑکا دیکھا ہے، ٹھیک ہے نکاح کر دو۔ مریم نے انکار نہیں کیا، کیونکہ اس گھر میں انکار کا مطلب مزید سختی تھا۔ دل میں بس ایک امید تھی، شاید یہ نکاح مجھے سکون دے دے۔ ایک دن چچی اور چچا نے اس کی شادی کر دی۔ نکاح کے دن مریم نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اسے لگا اب شاید زندگی اسے بھی سن لے گی۔ شروع کے چند مہینے ٹھیک تھے مگر وہ اس گھر میں بھی اپنی نہ بن سکی۔ ایک دن سسرال کے گھر میں قیمتی زیور غائب ہو گیا، گھر میں شور مچ گیا، باتیں ہوئیں، الزام ڈھونڈا گیا اور نظریں خاموشی سے مریم پر آ ٹھہری۔ سسر نے کہا ہمیں کسی پر شک نہیں، لیکن تم نئی ہو، تمہارے کمرے کے پاس سے یہ زیور غائب ہوا ہے۔ شوہر خاموش رہا۔ یہ خاموشی مریم کے لیے سب سے بھاری تھی۔ مریم نے آہستہ سے کہا اللہ گواہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا، مگر جواب آیا گواہی زبان سے نہیں عمل سے ہوتی ہے۔ اسی رات مریم کو گھر سے نکال دیا گیا، نہ تحقیق، نہ مہلت، نہ رحم۔ وہی لڑکی جو اس گھر میں دعاؤں کے ساتھ آئی تھی، آنسو چبا کر خاموشی سے چلی گئی۔ ادھر مریم مجبوراً دوبارہ چچا کے گھر آ گئی، وہیں پرانا کمرہ، وہیں احساس، بوجھ۔ چچی نے صاف کہہ دیا یہاں زیادہ دن مت رہنا، ہم پہلے ہی بہت کر چکے ہیں۔ مریم نے سر جھکا لیا۔ اسی رات وہ جائے نماز پر بیٹھی اور پہلی بار اس کے آنسو رک نہ سکے۔
کہا یا اللہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا، تو ہی میرا حق واپس دلا دینا۔ ادھر سسرال کی طرف مریم کے جانے کے کچھ ہی دن بعد اس گھر میں سکون ختم ہو گیا۔ شوہر کا کاروبار اچانک نقصان میں چلا گیا، سسر بیمار پڑ گئے، گھر میں بے وجہ لڑائیاں ہونے لگیں، وہ زیور ابھی تک نہیں ملا۔ راتوں کو ایک عجیب سی بے چینی رہتی، ساس اکثر کہتی پتہ نہیں کیوں دل مانتا نہیں، کہیں ہم سے کسی بے گناہ کا دل تو نہیں ٹوٹ گیا۔ کچھ مہینے بعد سسرال کے گھر میں ایک پرانی الماری سے وہی زیور چھپا ملا جو مریم کے سر ڈال دیا گیا تھا۔ گھر میں خاموشی چھا گئی، سچ سامنے آ گیا، مریم بے قصور تھی۔ سسرال کی طرف سے پیغام بھیجا گیا، واپس آنے کی بات کی گئی۔ مریم نے معافی دی مگر واپسی قبول نہ کی، وہ اب خود کو اللہ کے حوالے کر چکی تھی۔ اللہ نے اس کے لیے ایک نیا راستہ کھول دیا، ایک نیک عورت کے ذریعے اسے صلاحی اور تربیت کے مرکز میں کام ملا۔ آہستہ آہستہ وہاں کی نگران بن گئی۔ جو لڑکی کل بوجھ سمجھی جاتی تھی آج دوسروں کا سہارا تھی۔ ایک رات مریم سجدے میں تھی، آنکھیں بند، دل مطمئن، لبوں پر بس ایک جملہ، یا اللہ تو نے میرا صبر ضائع نہیں ہونے دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے بے گناہ کی آہ دیر سے سہی مگر ضرور رنگ لاتی ہے، اور صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، وہ بس اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔